دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہمارے دور میں کچھ ایسے احباب جن کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے ہے، غیر ذمہ دار بیان کی وجہ سے کچھ حضرات بیان دے دیتے ہیں اور پھر وہ پوری تحریک پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ عزیز القدر حافظ سعد حسین رضوی سے درخواست پیش کرتا ہوں، ان کی طرف ایک کھلا پیغام ہے کہ وہ تحریک کے لیے ہم جانتے ہیں دن رات مسلسل محنت کر رہے ہیں تحریک کی کامیابی کے لیے، لیکن کچھ ایسے متعلقین، ایسے دوست عزیز جو دوست کے روپ میں شاید اپنی بے وقوفی کی وجہ سے دشمنوں کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان حضرات کو کچھ تنبیہ فرمائیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت اسلامی محترم الیاس قادری مدہ ظلہ العالی، ان کے متعلق ہمارے تحریک لبیک کے نوجوان خطیب وہ غیر ذمہ دارانہ جملے بول جاتے ہیں جن کی وجہ سے عوام میں نفرت پھیلتی ہے۔ ایک تو یہ چاہیے کہ جن حضرات سے اس طرح کی کچھ معاملہ سرزد ہوا ان کو تنبیہ کی جائے اور ان کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ وہ علانیہ طور پر دعوت اسلامی کے سربراہ انتہائی متبرک شخصیت مولانا ابو البلال محمد الیاس قادری سے معافی مانگے۔ اس میں ان کا اترے گا کچھ نہیں، لیکن ان حضرات کے رویے کی وجہ سے بہت سے حضرات جو دعوت اسلامی کے متعلق ہیں وہ تحریک لبیک سے ناراض ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے لوگوں کو اگر نکال دیا جائے تو ووٹر کتنے رہیں گے؟ اللہ کے بندو، جو دنیا دار طبقہ ہے، لبرلزم کا حامی، وہ تو ووٹ دے گا نہیں تحریک کو۔ لبرلزم والے، سیکولر ذہنیت والے، وہ تو کسی بھی مذہبی جماعت کو ووٹ دینے کو تیار نہیں، تو تمہیں کون ووٹ دیتا ہے؟ سوچیں، تمہیں ووٹ دیتے ہیں علماء کے متعلق، مدارس سے تعلق رکھنے والے، علماء سے تعلق رکھنے والے، مشائخ سے تعلق رکھنے والے، اور ان حضرات کا اگر ادب لحاظ چھوڑ دیا جائے تو نتیجہ نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ پچھلے دنوں بصیر پور میں یہاں ایک جلسہ ہوا، اس جلسے کے دوران ایک خطیب نے میری موجودگی میں اور کچھ اور علماء کی موجودگی میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک جتنے بھی مولوی ہوئے، پیر ہوئے، سب نکمے، کسی نے کچھ نہیں کیا، ایک بابا خادم آیا، اس نے بڑا کام کیا۔ میں نے اس وقت سوچا چلو مجھے ٹائم دینے کا انہوں نے کہا ہے، ٹائم دیں گے، اس کے بارے میں باتیں کروں گا، کچھ معافی ضمیر کا اظہار، لیکن بدقسمتی سے مجھے ٹائم بھی نہ دیا گیا۔ اب اس کی تفصیل کیا چھیڑنی، تو چونکہ ہماری آواز کسی اور طرح سعد رضوی تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، تو آج میں پھر اس میڈیا کے ذریعے پیغام دیتا ہوں سعد صاحب کو کہ سوچیں، آپ کے ساتھی بننے والے آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ پالیسی سعد رضوی صاحب کی ہے تو وہ جواب دیں، اگر ان کی پالیسی نہیں تو وضاحت کریں۔ یہ کہنا کہ مدارس والوں نے کوئی دین کی خدمت نہیں کی، جتنے مولوی آئے، جتنے پیر آئے، سب وہ سر جھکانے والے، اور کوئی ان میں سے کام کسی نے نہیں کیا، صرف ایک باب خادم نے کیا۔ میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو میرے علم کے مطابق بابا جی خادم کی یہ پالیسی نہیں تھی۔ میں نے ان کی بہت سی تقریریں سنی ہیں، ان کی پالیسی یہ ہرگز نہیں تھی کہ تمام علماء اور تمام مشائخ کا وہ رد کر دیا جائے اور کہا جائے بس میں اکلا ہی مرد ہوں، ہو رہا ہی کو نہیں۔ یہ قطعاً ان کی پالیسی نہیں تھی۔ دوسری بات، اگر اس پالیسی کو مان لیا جائے کہ تمام مدارس نے کچھ نہیں کیا، تو یہ بابا جی خادم آسمان سے اترے تھے؟ کیا ان پر وحی اترتی تھی؟
یہ بھی تو ایک مدرسے کی پیداوار ہے، مدرسے نے ان کو عالم بنایا ہے، مدرسے نے عالم بنایا ہے، کہہ رہے مدرسے والوں نے کیا ہی کچھ نہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چلو تمہیں کچھ اور نظر نہیں آتا، ایک بابا خادم ہی نظر آتا صحیح، تو بھی دیکھیں نا کہ بابا خادم کو جو کچھ بنایا ہے، بلا شبہ صدیوں کا کام اللہ پاک نے اس بندے سے لیا، کم از کم 100 سال کی محنت، ایک جماعت جو کرتی کام کا نتیجہ آتا، وہ کام اللہ پاک نے اس بندے سے لے لیا، لیکن یہ بندہ تیار کیسے ہوا؟ گھر بیٹھ کر نہیں تیار ہوا، مدرسے میں، اور یہ کہنا مدارس والوں نے کیا ہی کچھ نہیں، یہ بہت بڑی جسارت ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں اس کی تلافی کی جائے۔ اسی طرح بابا جی خادم نے زندگی میں 2 بڑے کام کیے، ایک یہ ختم نبوت کے آئین پر پہرا دیا، ختم نبوت کے آئین پر پہرا دیا، دوسرا 295 پر پہرا دیا، گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں۔ بڑے ہی انتہائی ادب سے عاجزانہ سوال ہے، اگر یہ پہرا دینا نیکی ہے، غیرت ہے، عظمت رسول کی پاسبانی ہے اور یقیناً ہے، تو جن لوگوں کی کاوشوں سے یہ آئین پاس ہوئے انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں۔ حالانکہ انگریز کے ترجمان لوگ جو بیٹھے ہیں، فکری طور پر انگریز کے بیٹے، جو فکری طور پر انگریز کی اولاد ہیں، فکری اولاد، ان لوگوں سے کیل کر کے پاس کرا لینا ختم نبوت کا آئین یا اس طرح، تو یہ کارنامہ ہی کوئی نہیں۔ بے حضرت بابا جی خادم تو شاہ احمد نورانی کا نام بڑے فخر سے اور بڑے پیار اور محبت سے لیتے تھے، عبدالستار خان نیازی کا نام کتنی عقیدت اور محبت سے لیتے تھے، اور تم سر فہرست تمہارے جو یہ ترجمان بنے ہوئے ہیں، یہ بیک قلم سب پر مٹی ڈال دیتے، کیا ہی کسی نے کچھ نہیں، ہے ہی کوئی نہیں بس۔ تو میرے دوستو ان کو لگام دی جائے۔ میں نے اس دن یہ کہہ دیا تھا، میں نے کہا پچھلے الیکشن میں ہمارے حلقے سے 10,000 ووٹ تحریک کو ملا، ٹی ایل پی کو، اگر ان کی اس بیان کا، اس تقریر کا ازالہ نہ کیا گیا، پورے علاقے کی کریم اس جلسے میں جمع تھی، پورے علاقے کے منتخب لوگ جو تحریک سے محبت کرتے ہیں یا تعلق رکھتے ہیں وہ سب جمع تھے، ان کی موجودگی میں بتایا جائے بصیر پور میں سے، اس حلقے میں سے مدارس کے تعلق رکھنے والے نکال دیے جائیں، مشائخ اور مول پیروں سے تعلق رکھنے والے نکال دیے جائیں، تو باقی بچے گا کون جو ان کو ووٹ دے گا؟ اگر اس کے اس بیانیے کو تحریک کی ترجمانی سمجھا جائے تو ایک بندہ بھی ووٹ شاید نہ دے گا ان کو۔ یہ کیا سمجھتے ہیں جو بس سب سے کاٹ لیں تو یہ بڑا اچھا کارنامہ ہو جائے گا؟ آخر میں جو میں اس پر عمل درآمد کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک ایک ووٹر کی قدر و قیمت ہوتی ہے، مجھے کچھ نہ سمجھیں، اتنا ہی سمجھ لیں اس نے پہلے بھی ووٹ دیا ہے، آئندہ بھی ووٹ دینے کا ارادہ رکھتا ہے تحریک لبیک کو۔ ویسے یہ کہ الحمدللہ میری آواز کو اللہ پاک نے اتنی قوت دی ہے کہ بعض اوقات لاکھوں کی آواز پر بھاری ہوتی ہے، لیکن یہ اس تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں۔ کل میرا جو اس گفتگو کا خلاصہ ہے اور جو اصل میسج ہے وہ یہ کہ اپنے خطباء کو لکھی ہوئی تقاریر دیں۔ اگر مختلف تحریکوں کے لوگ، مختلف تحریکات اپنے خطیبوں کو جمعے کے خطبے لکھے ہوئے دیتی ہے تو کیا یہ تحریک لبیک پاکستان چھوٹی تحریک ہے جس کے پاس بلا شبہ 25 لاکھ سے زائد ووٹ موجود ہیں؟ تو جو 25 لاکھ لوگوں کی ترجمان جماعت ہے اور اس سے زیادہ کی توقع ہے، تو کیا وہ ایک بورڈ نہیں بٹھا سکتے؟ ایک بورڈ مقرر کر دیں جس میں علماء بھی ہوں، جدید تاریخ میں رکھنے والے سکالر بھی ہوں، معاشرے کو سمجھنے والے دانشور بھی ہوں، صحافی بھی ہوں، وہ لوگ مل کر ہر جمعے کے لیے ایک خطاب تیار کر دیا کریں۔ اسی طرح پالیسی بیان کے لیے اپنے حضرات سے ایک رابطہ رکھا جائے۔ یہ کہنا کہ سارے ہی ٹھیک ہے، سارے جانتے ہیں، تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ہماری تحریک لبیک کے بیڑیوں میں وٹے ڈالنے والے ہیں اور ان کو زوال کا شکار کرنے کی سازش کرنے والے غیر شعوری طور پر۔ ہم ان کی نیت پر جرا نہیں کرتے، ان میں بعض بڑے پیارے نام بھی ہیں،
میری اصل کوشش تو تھی کہ سعد رضوی صاحب سے ملاقات کر کے ان کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے. پیغام میں نے بھیج دیا، کوشش کی ملاقات کی، وہاں بابا جی کے مزار پر بھی گیا، لیکن ملاقات کا موقع نہ بن سکا. میں نے آگے کہیں پروگرام پر جانا تھا اور اس وقت ملاقات نہ ہو سکی. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اب کھلے میسج کے ذریعے حضرت عزیز القدر سعد رضوی صاحب کو اس پر تنبیہ کی جائے کہ آپ ان حضرات کو جو آپ کے ترجمان بنے پھرتے ہیں اور بابا جی کی پالیسی سے ہٹ کر چلتے ہیں تو ان کو لگام دیں، ان پر سختی کریں، جو نہ مانے اس کو نکال دیں. ایسے دوست وہ دشمنوں سے زیادہ بڑھ کر نقصان کرتے ہیں. امید ہے کہ ہماری اس خیر خواہانہ تجویز کو برا نہیں مانا جائے گا اور اس پر عمل ہوگا.